اسلامی مہینوں میں ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ دیگر متبرک، مقدس اور مبارک مہینوں کی طرح بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ بہت سی عبادات ایسی ہیں جو خاص ماہ ذوالحجہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس میں خاص طور پہ حج اور قربانی جیسی عبادات، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے جو سال کے اندر 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ بھی اسی ماہ ذوالحجہ کے اندر 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار اور ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ہر مخلوق کو پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ تو کائنات کا خالق، مالک ہے۔ انسان کوئی عبث اور فضول چیز نہیں پیدا کرتا۔ انسان کی بنائی ہوئی جتنی بھی مصنوعات اور پروڈکٹ ہیں، ضرور کسی مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، اور ہر چیز کی قدر و قیمت اور ویلیو اس کے مقصد تخلیق پر چلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تک کوئی چیز جس کام اور مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس مقصد کے مطابق وہ کام کرتی ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کی ویلیو اور اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے اور جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام نہیں کرتی، تو وہ چیز بیکار ہوتی ہے، پھر اس کو اٹھا کر کباڑ خانے میں بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ساری مخلوقات میں افضل الخلائق، اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا انسان کی قدر و قیمت اس وقت تک بنانے والے کے ہاں رہتی ہے جب تک وہ اس کی بندگی کرتا ہے، اور جب بندگی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جس طرح ہمارے گھر میں بیسیوں ایسی اشیاء ہیں جو فضول پڑی ہوتی ہیں، جن کو انتہائی کم قیمت پر کباڑ خانے میں بیچ دیا جاتا ہے، اللہ کا بھی ایک کباڑ خانہ ہے، اس کا نام جہنم ہے۔ جو بیکار قسم کے اس کے بندے ہوتے ہیں، خدا ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی، اور زندگی کے بعد موت ہے۔ جس طرح ہمارا خالق اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اور خالق بھی اللہ ہے۔ انسان اپنے تخلیقی مقاصد پہ غور کرے اور فکر کرے کہ یہ کیا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر سورہ ملک میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے ہی موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، ایکم احسن عملا، تمہیں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ گویا انسان کو ایک امتحان کے طور پر اس دنیا میں زمین پر بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والے کا مقصد دیکھنا ہے، امتحان ہے، کیا کرتا ہے، میرا حکم مانتا ہے یا نہیں مانتا، اچھے اعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو جس نے اچھے اعمال کیے وہ اپنے مقصد تخلیق پر اترا، اور اللہ نے انسان کے ان اعمال کی قیمت رکھی، جزا ہے، بدلہ ہے، انعام ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے ایک نیکی پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک نماز پڑھو گے اللہ 10 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک روزہ رکھو گے 10 روزوں کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، کم سے کم تمہیں 10 روپے کا اجر دیا جائے گا۔ بعض خاص حالات کے اندر، خاص مہینوں میں، خاص دنوں میں، خاص راتوں میں اعمال کی قیمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، 10 گنا سے بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے 100 گنا، کسی کے لیے 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ عام طور پر اس امت کے لیے اللہ کا جو اجر و ثواب کا قانون اور ضابطہ ہے وہ 10 گنا کا ہے۔
لیکن یہ جو دن چل رہے ہیں اس وقت ذوالحجہ کے، اس کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کے بندوں کی اللہ کے بندوں کی، انسانوں کے اعمال کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت بڑھ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو بندوں کے اعمال سب سے زیادہ محبوب عشرہ ذوالحجہ کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا اس عشرہ ذوالحجہ کے اندر جو آدمی ایک روزہ رکھے گا اللہ اس کو 10 روزوں کا اجر نہیں 360 روزوں کا اجر عطا فرمائے۔ ایک روزے پہ 1 سال کے روزوں کا ثواب دے۔ یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، اور 9 ذوالحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جس دن حجاج کرام دنیا بھر سے ادائیگی حج کے لیے میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، جبل رحمت کے دامن میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس دن حاجیوں پر روزہ نہیں ہے، وہاں شرکائے حج میں روزہ نہیں ہے، غیر حجاج کے لیے دنیا بھر میں یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، اس دن کے روزے کا اللہ 2 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائیں۔ جس آدمی نے عشرہ ذوالحجہ میں 9 روزے رکھے ثواب کے اعتبار سے اللہ اس کو 10 سال کے روزوں کا اجر عطا فرمائے۔ اور 10 سال کے نفلی روزے آدمی پوری زندگی میں نہیں رکھ سکتا، کتنے قیمتی دن۔ اور جہاں تک اس عشرے کی راتوں کا تعلق ہے، یہ وہ قیمتی راتیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ فجر میں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور اسی طرح جو ہے 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد بعض علماء تفسیر نے فرمایا ہر فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی، اور بعض علماء تفسیر فرماتے ہیں ایک خاص فجر ہے سال میں، اور وہ یوم عرفہ کی جو رات ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، اس دن کی جو فجر ہے۔ اللہ کا جو نظام کائنات ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، ہر رات اگلے دن کے ساتھ ہوتی ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ ہفتہ کی رات ہے، غروب آفتاب سے ہفتہ کا دن شروع ہو گیا۔ شمسی اعتبار سے رات 12:30 بجے دن شروع ہوتا ہے، قمری اعتبار سے غروب آفتاب کے ساتھ دن شروع ہو جاتا ہے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہر دن کے ساتھ رات آتی ہے، لیکن ایک دن ایسا ہے جس کے ساتھ 2 راتیں لگتی ہیں، وہ عرفہ کا دن ہے، حج کا دن ہے۔ اس سے پہلے کی رات بھی اس دن کے ساتھ ہوتی ہے، بعد کی رات جس کو عید الاضحیٰ کی رات کہتے ہیں، 10 ذوالحجہ کی رات، وہ رات بھی یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے ساتھ لگتی ہے۔ اور یہ صرف سال میں ایک دن ہے جس سے پہلی رات بھی اس کے ساتھ ہے اور بعد کی رات بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ بعد والی رات کی جو فجر ہوتی ہے یعنی عید الاضحیٰ کی صبح، یہ رات عرفہ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو حاجی 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کے دن، وقوف عرفات کے دن کے وقت وہاں نہ پہنچ سکے، جو حج میں رکن اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے، جس سے عرفات کا قیام چھوٹ گیا اس کا حج نہیں ہوتا۔ فرمایا جو آدمی دن کے وقت عرفات نہیں پہنچ سکتا، دن گزرنے کے بعد، مغرب کے بعد رات میں کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ہو جاتا ہے۔ یعنی اگلی رات بھی اس دن کے ساتھ ہے۔ اس اگلی رات کی جو فجر ہوتی ہے اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر، قسم ہے یوم عرفہ کے بعد عید الاضحیٰ کی فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں یہی جو چل رہی ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا یہ وہی 10 راتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے طور پر اعتکاف کے لیے اور روزے کے لیے بلایا، خلوت نشینی کے لیے، تورات دینے سے پہلے ان کے دل میں وہ خاص طاقت رکھنے کے لیے۔ مہینے کے بعد وہ مطلوبہ کیفیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا 10 دن اور قیام کریں۔ تو وہ جو 10 دن اور تھے وہ یہی ذوالحجہ کے دن، یہی ایام تھے، اور بڑے قیمتی ایام تھے۔ اللہ نے اس امت کو بھی یہ دن بہت قیمتی عطا کیے ہیں۔
ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے برابر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 ذوالحجہ کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، ہر رات۔